یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اب آپ خبریں سنیے۔ ویر بال دیوس منانے کا آغاز، ملک کی آزادی کے امرت کال میں نئے باب کا آغاز، وزیر اعظم کے مطابق عالمی چیلنجوں سے نمٹنے میں بھارت کا رول اہم۔ وزیر اعظم نریندر مودی بھارت کی شان رفتہ بحال کرنے میں سرگرم، ایل جی منوج سنہا نے ملک کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے آچاریہ شری سوامی ادیشانند گری کے نظریے کی ستائش۔ پارلیمنٹ میں فوجداری انصاف سے متعلق پاس کیے گئے 3 بل پر صدر جمہوریہ کی مہر، نئے قوانین 1872 کے انگریز دور کے قوانین کی لیں گے جگہ۔ اور سری نگر میں سول پولیس، سی آر پی ایف اور بی ایس ایف افسران کی میٹنگ، صوبائی کمشنر کشمیر نے لیا یوم جمہوریہ کی تقریبات سے متعلق انتظامات کا جائزہ۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ویر بال دیوس منانے کا سلسلہ شروع ہونے سے ملک کی آزادی کے امرت کال میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا ہے۔ آج نئی دلی میں بھارت منڈپم میں ویر بال دیوس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت عالمی چیلنجوں سے نمٹتے ہوئے بڑا رول ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے عوام کو بھارت وکست بنانے کے لیے لگاتار کام کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ملک ایک ایسے مرحلے سے گزر رہا ہے جو کئی نسلوں میں ایک بار آتا ہے۔ بھارت کو نوجوانوں کی طاقت کا مرکز قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ آنے والے 25 سال نوجوانوں کے لیے نئے اور بڑے مواقع لے کر آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج کے نوجوانوں کے خوابوں کی تکمیل کے لیے سرکار کے پاس واضح نقشہ راہ، نظریہ اور پالیسی ہے، خواہ یہ اقتصادیات ہو، سائنس ہو، تحقیق ہو، کھیل پالیسیاں ہوں۔ ہر محاذ پر بھارت نئی بلندیوں پر پہنچنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وقت بھارت کا ہے اور آج دنیا بھارت کو موقعوں سے بھرپور سرزمین کے طور پر تسلیم کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے لال قلعے سے کی گئی اپنی اس پرزور اپیل کو دہرایا، یہی سمے ہے، صحیح سمے ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کو صلاح دی کہ وہ اپنی صحت کو اولین ترجیح دیں، کیونکہ زندگی میں خاطر خواہ نتائج حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پہلا ویر بال دیوس پچھلے سال 26 دسمبر کو منایا گیا تھا، اور یہ بھی کہا کہ ویر بال دیوس ملک کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے عہد کی علامت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جب بات دلیری اور بہادری کی ہو تو کم عمری کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ویر بال دیوس سے متعلق پروگرام امریکہ، برطانیہ، متحدہ عرب امارات، یونان اور آسٹریلیا میں بھی منعقد کیے جا رہے ہیں۔ سری گرو گوبند سنگھ جی کے صاحبزادوں بابا زوراور سنگھ جی اور بابا فتح سنگھ جی کی شہادت کے موقع پر ویر بال دیوس منایا جا رہا ہے۔ پچھلے سال جنوری میں سری گرو گوبند سنگھ جی کے پرکاش پرو کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے اعلان کیا تھا کہ ہر سال 26 دسمبر کو ویر بال دیوس منایا جائے گا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج بھگوتی نگر کے گردوارہ میں ویر بال دیوس کے موقع پر منعقد تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کے شاگرد بابا بندہ سنگھ بہادر جی کے مجسمے کی بھی نقاب کشائی کی اور ایک شبر کیرتن میں شرکت کی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ گرو جی کے چاروں بیٹے جرأت مند تھے اور ان کی زندگی، نظریات اور بہادری کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ایل جی نے کہا کہ گرو جی نے اس بات کو یقینی بنایا کہ معاشرہ تمام امتیازی سلوک، خوف اور عدم تحفظ سے پاک ہو۔ انہوں نے کہا کہ ان صاحبزادوں کا یوم شہادت ہمارے قابل احترام سکھ گروؤں کے تعاون کو یاد کرنے کا ایک موقع ہے اور ہمیں ان کی طرف سے دیے گئے نظریات کو حاصل کرنے کے لیے انتھک جدوجہد کرنی چاہیے۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کی سربراہی میں آنند میرج ایکٹ جموں کشمیر میں نافذ کیا گیا ہے۔ انہوں نے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جموں کشمیر میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ اگر جموں کشمیر میں دفعہ 370 برقرار رہتی تو آنند میرج ایکٹ حقیقت نہیں بن پاتا۔ ایل جی نے کہا کہ انتظامیہ ریاسی میں بابا بندہ سنگھ بہادر جی کے مزار کو بحال کر رہی ہے تاکہ ملک بھر سے عقیدت مند اور سیاح بابا بندہ سنگھ جی کے روحانی مقام کا دورہ کر سکیں گے، جبکہ انہوں نے پنجابی زبان کو تعلیم میں فروغ دینے کے لیے یونین ٹیریٹری انتظامیہ کے عزم کا اعادہ کیا۔
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 को अपनी मंजूरी दे दी है। ये 3 नए फौजदारी इंसाफ के बिल गुज़श्ता हफ्ते पार्लियामेंट से मंजूर हुए थे। भारतीय न्याय संहिता 2023 ताज़रात हिंद 1860 की जगह लेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ज़ाब्ता फौजदारी 1973, जबकि भारतीय साक्ष्य बिल 2023 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह लेगा। इन नए कवानीन की बदौलत एफआईआर से लेकर केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से लेकर फैसले तक के पूरे अमल को डिजिटाइज करने के लिए इंतजाम किए गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भारत की माजी की शान को बहाल कर रहे हैं और वो एक खुशहाल और जदीद कौम की तामीर में सरगर्म अमल हैं। मौसूफ हरिद्वार की हरिहार आश्रम में महामंडलेश्वर स्वामी उद्देश्यानंद गिरी के आचार्य महामंडलेश्वर के तौर 25 साल पूरे होने के मौके पर एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। आचार्य श्री स्वामी उद्देश्यानंद गिरी की कौम के लिए शराकत पर रोशनी डालते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि स्वामी जी ने लोगों की रूहानी तरक्की और समाज में अमन और खुशहाली लाने के लिए अनथक काम किया है। एलजी ने कहा कि एक तरक्की याफ्ता भारत के विजन को हासिल करने के लिए आचार्य श्री माहौलियात की हिफाजत, समाजी बहबूद, सेहत की देखभाल, देही इलाकों में सहूलियात फराहम करने और मुआशरे के महरूम तबके के बच्चों को तालीम देने में एक अहम सहूलतकार का किरदार अदा करने के मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुख्तलिफ समाजी बुराइयों और तरीकों के खिलाफ लड़ने और पायदार तरक्की की कोशिशों में नौजवानों को शामिल करने में आचार्य श्री स्वामी उद्देश्यानंद गिरी के किरदार की तारीफ की। उन्होंने ये भी कहा कि रूहानी पेशवा हमेशा नौजवान नस्ल को मुतासर करते हैं और उनकी तवानाई को तामीरी कामों के लिए मुतहरिक करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से रूहानी मुतलाशियों, अजीम साइंसदानों, फलसफियों और अजीम फनकारों की सरजमीन रही है और इसने हमेशा दुनिया को अमन और बकाए बाहमी का रास्ता दिखाया है। जम्मू कश्मीर से नौजवानों के एक वफद ने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। ये नौजवान और बच्चे वतन को जानो प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, जिसका मकसद नौजवानों को मुल्क के आर्ट, सकाफत, तहजीब और तरक्याती काम से वाकिफ कराना है। सदर जमहूरिया ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि आइन की दफा 370 हटाने जाए के बाद से जम्मू कश्मीर में तेज रफ्तार तरक्की हुई है। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार और मकामी इंतजामिया लोगों की बहबूद और तरक्की के लिए मिलकर काम कर रही हैं। सदर मुर्मू ने वफद पर जोर दिया कि वो हुकूमत की तरफ से की जा रही तरक्याती कोशिशों से फायदा उठाएं। श्रीनगर में आज एक मीटिंग मुनक्कद हुई जिसमें सिविल पुलिस, सीआरपीएफ और बीएसएफ के आला अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग की सदारत डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधोरी ने की। मीटिंग के दौरान यौम जमहूरिया की तकरीबात के हवाले से सिविल और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। सूबाई कमिश्नर ने तमाम मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि वो यौम जमहूरिया की तकरीबात को पुरअमन और खुश असलूबी के साथ अंजाम देने के लिए पेशगी तैयारियों में जुट जाएं और माकूल इंतजामात यकीनी बनाने के लिए करीबी तालमेल पैदा करें। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर के अलावा डीआईजी, बीएसएफ श्रीनगर, एसएसपी श्रीनगर और सीआरपीएफ के अफसरान जाती तौर पर शामिल हुए। शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सरकारी महकमों की आवाम के लिए बहबूदी से मुतल्लिक स्कीमों के बारे में घर घर जाकर जानकारी फराहम की गई। यात्रा के दौरान जिले के 151 पंचायती हलकों और 43 बल्दियाती इदारों को दायरे में लाया गया और लोगों को फ्लैगशिप स्कीमों से इस्तेफादा करने के लिए रागिब किया गया। एक रिपोर्ट के साथ बांडीपोरा से हमारे नुमाइंदे। मुल्क की सबसे बड़ी अवामी राब्ता मुहिम विकसित भारत संकल्प यात्रा को कामयाब बनाने के लिए बांडीपोरा जिले में गैर मामूली इकदाम किए गए हैं। इस दौरान मालूमात, तालीम और मवासलात पर मबनी तशरीही गाड़ी ने जिले के तमाम 151 पंचायतों का अहाता किया, जबकि 43 शहरी बल्दियाती इदारे पहले ही यात्रा के दायरे में लाए गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में मुनक्कदा जानकारी प्रोग्रामों के दौरान लोगों की एक बड़ी तादाद मौके पर ही मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के फवाइद से मुस्तफीद हो रहे हैं। मरकजी मामलत वाली स्कीमों से मुस्तफीद
ہوئے افراد میری کہانی میری زبانی سیگمنٹ کے تحت اپنی کامیابی کی کہانیوں سے شرکاء کو روشناس کر رہے ہیں تاکہ وہ ان اسکیموں سے مستفید ہو سکے۔ اس دوران آج تشہیری گاڑی نے حاجن میونسپل کمیٹی کے مختلف وارڈوں کا احاطہ کیا، جس دوران لوگوں نے یاترا کا بہت ہی جوش و جذبے کے ساتھ استقبال کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے عوام تک پہنچنے کے اس غیر معمولی اقدام کو عوامی حلقوں میں کافی سراہا جا رہا ہے۔ اردو خبروں کے لیے بانڈی پورہ سے میں عادل اسماعیل۔ نیشنل ہیلتھ مشن جموں کشمیر نے ہسپتال مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم پر صحت عامہ کی سہولیات کی درجہ بندی جاری کی ہے۔ حکومت کے ایسوسی ایٹڈ اسپتالوں کے زمرے میں میڈیکل کالجوں میں پہلی پوزیشن جموں کے نفسیاتی امراض کے اسپتال نے حاصل کی ہے، جبکہ جی ایم سی راجوری، کشمیر نرسنگ ہوم سری نگر، جی ایم سی ادھمپور اور جموں سپر اسپیشلٹی ہسپتال کو دوسری پوزیشن حاصل ہوئی ہے۔ ضلع اسپتالوں کے زمرے میں پہلا درجہ ڈی ایچ اے ایس وائی ایم بڑگام نے حاصل کیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر اور رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جموں کشمیر میں جمہوری عمل فوری طور بحال کرنے کی ضرورت اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ لوگوں کو اپنی حکومت منتخب کرنے کا موقع بہت جلد فراہم کیا جانا چاہیے۔ وہ آج سری نگر میں پارٹی کے صدر دفتر پر حلقہ انتخاب حضرت بل کے ڈیلیگیٹوں کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر لسانی، جغرافیائی اور تمدنی اعتبار سے ایک حسین گلدستہ ہے جس میں عوام کا صدیوں پرانا اتحاد اور اتفاق مثالی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ غزہ کی جنگ ان کے ملک کے لیے بہت مہنگی ثابت ہو رہی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ جمعے سے اب تک علاقے میں اس کے 1 درجن سے زیادہ فوجی مارے گئے ہیں۔ اس طرح زمینی حملے میں اب تک 154 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہفتے کا دن سب سے جان لیوا دنوں میں سے ایک رہا، لیکن اسرائیل کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ لڑتے رہنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اسرائیلی فوجیوں کی اموات پر تبصرہ کرتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا کہ غزہ میں یہ لڑائی کا بہت دشوار گزار دن تھا۔ حقانی میموریل ٹرسٹ نے سال 2024 سے متعلق آج اپنا سالانہ کیلنڈر جاری کیا۔ کیلنڈر میں جموں کشمیر کی صوفی اور ریشی تواریخ کو اجاگر کرتے ہوئے بلند پایہ اولیاء کے خدا پرستی اور انسانی دوستی سے متعلق تعلیمات کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ صحافی اور آکاش وانی سری نگر کے شعبہ خبر سے وابستہ نمائندہ برائے پلوامہ میر نذیر کی پھوپھی جان مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئی۔ مرحومہ کے آخری رسوم ان کے آبائی گاؤں چرسو اونتی پورہ میں انجام دیے گئے۔ مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں نے اس موقع پر سوگوار کنبے سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ موسم وادی میں ٹھنڈ کی لہر جاری ہے، جبکہ صبح کے وقت دھند بھی چھائی رہتی ہے، جس کی وجہ سے گاڑیوں کے عبور و مرور میں بھی خلل واقع ہوتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 9.2 ڈگری سیلسیس، جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت -3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21.4 ڈگری سیلسیس، جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 6 ڈگری سیلسیس، جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت -9.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔